آج ہم آپ کے سامنے تماشا گھر کا جائزہ پیش کریں گے۔ تماشا گھر اقبال مجید کا ہے۔ تماشا گھر میں کل 12 افسانے ہیں، دیکھ لیے۔ سخت جانوروں کا انتظام، سوختہ سامان، سخت جانوروں کا انتظام، سوختہ سامان، سوختہ سامان بے شمار، ہم گر یہ سر کریں گے، سوراخ چھیلیں دو بھیگے آنکھیں، انو کا گھر تماشا گھر، بے صورت کی صورتیں، سایہ شجر طلائی مہر۔ سخت جانوروں کا انتظام۔ کچھ افسانے ہم پڑھیں گے۔ آج سغرا بیگم نے بند مٹھی سے دی جانے والی صدقہ خیرات کی رقموں پر پلنا شروع کر دیا تھا۔ کئی گھر ایسے تھے جہاں وہ میلا سا برقع اوڑھے لکڑی ٹیکتی بھیگی کمرے کے ساتھ آنگن میں داخل ہوتی، کچھ دیر چارپائی پر بیٹھ کر سانسوں کو قابو میں لاتی، ایک کٹورا ٹھنڈا پانی پی کر دم لیتی اور چند ایک بند مٹھی ان کی مٹھی میں کچھ چپکے سے رکھ دیتی تو وہ سارے گھر کو دعا دیتی۔ گھر سے باہر آتی مٹھی میں دبی رقم نے انہیں اس بار یاد دلایا کہ گوبھی کی فصل آ گئی ہے اور انہوں نے ابھی تک اصلی گوبھی بکرے کے گوشت کے ساتھ ترتراتی ہوئی رسیلی گوبھی پکا کر نئے چاولوں کے ساتھ نہیں کھائی ہے۔ رات میں جب وہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی تو وہ لالٹین کی دھیمی روشنی میں لکڑی کے چولہے پر گوبھی گوشت پکا چکی تھی۔ اس کے ساتھ کی پکائی ہوئی ہانڈی کی خوشبو جیسے ہی الٹی نہ جانے کہاں سے وہ دیوار پر نمودار ہو جاتا۔ اس رات بھی ہانڈی تیار ہو کر چولہے سے اتری ہوئی تھی کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی میں وہ بھیگا بھاگا چوڑی دیوار پر آ کر بیٹھ گیا۔ اپنی سیاہ کھال کے پیچھے لال لال چمکتی آنکھوں سے چولہے کی پاس بیٹھی سغرا کو گھورنے لگا جو پلیٹ میں گوبھی گوشت نکال رہی تھی۔ دیوار کی طرف دیکھے بغیر، اس کی آہٹ کو سنے بغیر وہ بتا سکتی تھی کہ وہ آ چکا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے دیوار پر آ جانے پر اس کے تخنوں میں ایسی بو آنے لگتی تھی جو اکثر ان کے شوہر وصی کاظم کی بنیان سے آیا کرتی تھی۔ عجیب بدحیت سا بلّا تھا وہ، اس پر کالا رنگ اور سرخی مائل آنکھیں، کلہ اور چڑھا بھی اس کا غیر معمولی تھا۔ وہ پیٹ اتنا بھری کہ جیسے پیٹ میں بچہ ہو۔ بوندا باندی میں ساری بدن سے بھیگا وہ قدم سونگھا ہوا سغرا بیگم کو تاکے جا رہا تھا۔ سغرا نے دھیرے سے پکارا تو وہ دیوار سے اتر کر ایک بار چھوٹے سے آنگن میں رکا، پھر ادھر ادھر دیکھا، سغرا کے کمرے کے دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا۔ سغرا نے ایک بوٹی کے ساتھ آدھی روٹی مل کر تام چینی کی ٹوٹی پلیٹ میں رکھ دی جو بلے کے لیے مخصوص تھی۔ وہ اپنے کھانے میں یہ بھول کبھی کہ بلّا کھانا ختم کر کے دیوار پر جا چکا تھا۔ کسی کے رونے کی آواز پر وہ چونک پڑی، دیکھا تو بلّا دیوار پر بیٹھا رو رہا تھا۔ عاشور کی رات تھی۔ 9 عاشورہ کی رات تھی۔ بلّا کی
رقت بھری آواز پر انہیں وہ یوم عاشورہ یاد آ گیا جب ہندوستان آزاد ہونے میں کئی سال باقی تھے۔ وہ ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والے فوجی گاڑیوں میں اوپر کے بدن سے ننگے گورے سپاہی بھرے رہا کرتے تھے۔ عاشورہ کی رات گھر کی دیوار پر کوئی بلّا اسے ایسے ہی رویا تھا۔ سغریٰ کے شوہر اس رات کی صبح اٹھنے والے علموں کی زیارت کرنے گئے تھے اور ماتم کرتے ہوئے کربلا کو جانے والے ایک جلوس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ جلوس لخوریوں کے بنے قدیم مکانوں کی قطاروں کے دن کے راستے سے گزر رہا تھا۔ کہیں کہیں بوسیدہ مکان کے گرے ہوئے ملبے سے نالوں کا پانی سڑک پر بہہ آیا تھا۔ اس کو پھاندتے ہوئے جب وہ مدح صاحبہ کمیٹی کے مرکز کے قریب پہنچے تو ایک مجمع سے ایک بوڑھی تہمہ باندھے اور ہاتھ میں لاٹھی لیے اس کی طرف لپکا اور اس پر لاٹھی پر برسنے لگا۔ جلوس کے لوگ سینہ پیٹ پیٹ کر نوحہ پڑھ رہے تھے: حاکم شامی لعین اشت، حاکم زینب لعین اشت، پیش زینب لعین اشت۔ مدح صاحب کمیٹی کو اس نوحے پر ہمیشہ سے تہمرے کی بو آتی تھی۔ وہ ان کے خیال میں شام کے حاکم کو لعین کہہ کر پکارنا مناسب نہ تھا۔ دوسری جانب نوحہ پڑھنے والی انجمن کی ضد تھی کہ حضرت زینب کے سامنے بیٹھنے والا اور کوئی نہیں، یزید لعین تھا۔ وسیع میاں کی پٹائی بوڑھا اپنی لاٹھی سے شبنم کے دروازے کے سامنے کر رہا تھا۔ پہلے تو وسیع کاظم بوڑھے کی لاٹھی اپنے کسرتی باہوں پر روکتے رہے۔ آخر کو انہوں نے بوڑھے کی کمر میں گھس کر اس کی نالی کا پانی پلا دیا۔ اسی وقت شبنم نے پیچھے سے وسیع کی شیرانی کا کالر پوری طاقت سے کھینچا اور انہیں دروازے کے اندر کر کے پٹ سے دروازہ بند کر لیا اور زینے سے اوپر لے گئی۔ شبنم نے وسیع کی شیرانی اتار کر گھونٹی پر ٹانگی، کرتے کی آستین ہٹا کر نیل دیکھنے لگی۔ نیل دیکھے گرم دودھ اور بھیگی پلائی اور بولی: تم ریفیوجی ہو، یہ تو میں جانتی تھی، مگر باہوں پر لاٹھیاں روک کر ایک سنی سے اتنی مروت برتو گے یہ مجھے امید نہ تھی۔ اگر بھیجا نکل آتا تو سڑک پر پڑے ہوتے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی: بلدی چونا لگا دوں، ہلدی چونا لگا دوں؟ نہیں، وسیع کاظم نے منع کر دیا۔ ہاں، تمہاری عورت پوچھے گی کہ چونا کس نے لگایا تو کیا جواب دو گے؟ یوں تو جوانی میں شبنم کا وصل وسیع میاں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، مگر وسیع میاں کی بیاہ میں آئی تو سغریٰ بیگم ہی آئی۔ سغریٰ کی ماں رنڈیوں کے گھروں میں حمل ساقط کرانے میں یا ولایتیں کرانے پر مامور تھی۔ وہی ہمیشہ سغریٰ نے بھی اختیار کیا تھا۔ جوانی میں سغریٰ دوہرے بدن کی سالونی مگر سفید دیدوں والی کھڑے نقشے کی عورت تھی۔ سغریٰ کی چھٹی حس اپنے زمانے کے مرد کی ذہنی اور جسمانی جنسیت کو دور ہی دور سے اشاروں میں برانگیختہ کرنے کے
فن سے کچھ اس طرح واقف تھی کہ وہ اس نے شیر جیسے سید زادے وسیع کاظم کو دودھ میں مار گرایا۔ صغرا سلیقے اور صفائی سے رہتی، نمازیں پڑھتی، درگاہوں میں شمعیں جلاتی اور عاشورے کے دن بال کھول کر اپنی تعزیے کے سامنے کربلا تک ننگے پیر پیدل چل کر سوز پڑتی۔ شبنم اور وسیع کاظم کا کیا رشتہ تھا، یہ بات وسیع کاظم نے سہاگ رات ہی کو صغرا سے مزے لے کر بتا دی تھی، اور جسم پر چاقوؤں کے وہ 2-3 نشان بھی دکھا دیے تھے جو رقابت میں شبنم کو بچانے میں ان کے بدن پر لگے تھے۔ اپنی جان پر کھیل کر وسیع نے شبنم کو نوچندی کے بھیڑ بھاڑ میں بچایا تھا۔ اس واقعہ نے شبنم کو ہمیشہ کے لیے وسیع کا مرید بنا دیا تھا۔ وسیع کاظم نے پہلی بار اس کی ماں کے ساتھ شبنم ہی کے کوٹھے پر دیکھا تھا، اور صغرا کی کٹاؤ اور کولہے میں سب کی نظر بچا کر ایسی باریک چٹکی لی تھی کہ صغرا سی می کر کے رہ گئی تھی۔ صغرا نے پھر بھی گن کر اور چپکے وسیع کاظم سے ایسے بدلے لیے تھے کہ ان کی جان ہی تو نکل گئی تھی۔ صغرا جانتی تھی کہ اس کا میاں رنگیلا اور دل پھیک ہے، دن رات سائے کی طرح ساتھ لگی رہتی اور میاں کو الجھائے رکھنے کے ایسے جتن کرتی کہ رنڈیاں بھی عش کرتی۔ لیکن وسیع کاظم کی مردانہ شخصیت نے صغرا کو بہت شکی بنا دیا تھا۔ وہ اس کے اتارے ہوئے کپڑوں کو کئی بار سونگھتی اور رومال کے دھبوں کو غور سے دیکھتی۔ وسیع کاظم سید زادہ تھا، اس کے باپ کو بھلا یہ کیسے پسند آتا کہ وہ ایک پیشہ ور دائی کی لڑکی کو اپنی بہو بنائے۔ اس نے اپنے بیٹے وسیع کاظم کو زندگی کا اجیرن کر دی۔ وسیع کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے پہلے تو باپ کی سمجھایا کہ صغرا دائی ہے، رنڈی نہیں ہے، جبکہ سید زادوں کے لیے گھروں میں رنڈیوں ان کی ازواج کے طور پر پل رہی تھی۔ جب وسیع کاظم کا باپ اپنے ضد پر قائم رہا تو صغرا نے سنکھیا کھانے کی کوشش کی، مگر وسیع کاظم نے اس کی بڑی دوڑ دھوپ کے بعد بچا لیا اور اپنے باپ کا گھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ امام زمانہ کو زیارت میں یاد کر کے خم ہو جانے والے، محبت مشقت سے کمائی کرنے والے ایک دائی کو اپنے کنبے میں جگہ نہیں دے سکتے تو وہ امام غائب کے عالمی انقلاب کے تصور کو ایسے قبول کریں گے جس میں عدل و انصاف ہوگا، احساس و محرومی ختم ہو جائے گی، احساس کمتری نابود ہو جائے گا۔ وسیع کاظم بہت دنوں تک پتھر توڑتا رہا۔ شام کو اس کی بنیان پسینے کے تیز بو سے بھبکنے لگتی، جس کو صغرا بڑے چاؤ سے دھوتی۔ جب اس کے کام میں وسیع کے دونوں ہاتھ جلد زخمی ہونے لگے تو وہ ریلوے میں خلاصوں کی نوکری پا گیا۔ وسیع کاظم ہائی اسکول پاس تھا، لیکن باپ کو چلانے کے لیے اس نے چھانٹ کر ایسے کام کیے جو سید زادوں کے لیے ہتک آمیز تھی۔ شادی وہ صغرا سے کر چکا تھا، صغرا سے بار یہ کہہ چکا تھا کہ یہ امام زمانے کے عالمی انقلاب کی جانب اس کا پہلا قدم ہے۔ ریلوے میں خلاصی بننے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی کمائی رکھنے کی خاطر اس نے اپنے مسلک کے مردوں کو نہلانے کا کام شروع کر دیا۔ وہ زمانہ تھا جب اکثر شیعہ خاندانوں میں
مردے کو غسال ہی غسل دیا کرتے تھے۔ ایک بار وسیع کاظم ایک نوجوان مرد کو نہلاتے ہوئے لگاتار اس عجیب و غریب شک میں مبتلا رہا کہ اس مردے میں جان باقی ہے۔ کفن پہنا کر تابوت میں لٹاتے وقت تک بار بار اس کی جی اندر سے یہی کہتا رہا کہ مردے کا بدن لاش کی طرح ٹھنڈا نہیں، وہ اس کے نتھنوں سے گرم ہوا کا نکلنا اور وہ ہتھیلی پر محسوس ہونا اور اس کی آنکھوں میں روشنی کی چمک، سب کچھ زندہ انسان کی طرح ہے۔ بلکہ ایک بار تو وسیع کو محسوس جیسے ہوا کہ مردے کی بغلوں کے صاف کرنے وقت یکایک مردے کو گدگدی سی محسوس ہوئی تھی اور ایک پل کو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ جب مردے کو قبر میں اتار کر قبر پر لکڑی کے پڑے رکھ دیے گئے اور اوپر سے مٹی ڈال دی گئی تو رات میں وسیع کو بہت تیز بخار چڑھا اور دوسرے دن سے اس نے غسالی کا کام بند کر دیا۔ وسیع کاظم کبھی کبھی سغرا سے کہتا تھا، میں تمہیں اتنا پیار کروں گا کہ تم مجھ سے عاجز آ جاؤ گی اور بھاگنے لگو گی، پھر تمہارا جی چاہے گا کہ کسی اور مرد کا ذائقہ چکھوں، روز روز ارہر کی دال کھاتے کھاتے تنگ آ جاؤ گی، پھر ایک دن ایسا آئے گا جب تم بچ میل دال پکاؤ گی۔ وسیع کی باتیں سن کر سغرا پہلے تو رو دیا کرتی تھی، پھر ایسے فقروں اور باتوں کو عادی ہو گئی۔ وسیع کچھ ہی روز ریلوے میں خلاصی رہا، اس کے بعد اسٹور کیپر ہو گیا۔ سغرا نے اپنے پیہار کا پٹا اس کے گلے میں ایسا باندھا کہ اس کی سدھ بدھ ہی کھو گئی۔ وسیع 40 برس کا ہو کر جب مرا تو ہمیشہ سغرا کو یہی شک رہا کہ وہ مرا نہیں ہے، کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ یک بارگی بوڑھی سغرا کے کانوں میں بلے کی رونے کی پھر آواز آئی، دیکھیے اگر حسین کے غم میں رو رہے ہیں تو اور بات ہے، ورنہ رونا دھونا بند کریے اور ادھر پلنگ پر آئیے۔ سغرا نے یہ بات بلے کو مخاطب کر کے کہی۔ وہ پل تو بلّا اپنے کو چاٹتا رہا، پھر اتر کر آنگن میں آیا اور آنگن سے سغرا کے بستر پر پہلے وہ سرہانے کی طرف آ گئے۔ سرہانے ایک کتاب رکھی تھی۔ بلّا نے کتاب کو توجہ کے ساتھ سونگھا، پھر اپنے ایک پیر سے اس کو پھیڑنے لگا۔ کتاب کھل گئی۔ سغرا بہت غور سے بلے کو ایسا کرتے دیکھتی رہی، پھر کھلی ہوئی کتاب کو انہوں نے جلدی سے اٹھا لیا اور لالٹین کی لو گھبرا کر کانپتے ہاتھوں سے تیز کی ہلکی روشنی میں اپنے بوڑھی آنکھیں انہوں نے اس صفحے پر گاڑ دی جو کھل گیا تھا۔ اس کے مشاہدے کے مطابق بلّا پہلے بھی اس کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کر چکا تھا۔ اس طرح کھل جانے والے صفحے کو سغرا نے ہمیشہ بہت غور سے پڑھا تھا، جیسے فال دیکھنے کے لیے دیوان حافظ کو لوگ کھولتے ہیں۔ صفحے کے پہلے شعر کو پڑھ کر مطلب برآر کرتے ہیں۔ وہ کتاب حالات امام زمانے سے متعلق تھی اور جو صفحہ اتفاقاً کھل گیا تھا اس کی تحریر یہ تھی: خلاصہ یہ ہے کہ قائم آل محمد عجل فرج ہدایت عالم کے لیے اس وقت کا ظاہر ہوں گے جب دنیا میں بے دینی پھیل جائے گی، خواہش نفس کی پیروی ہوگی، عوام کو اعلیٰ کار بنایا جائے گا، جماعتیں بکثرت ہوں گی، عہد شکنی عام ہوگی، دنیا کا ہر حرص اس قدر بڑھ جائے گا
کہ عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر تجارت کریں گی، مسجدوں میں آرائش ہونے لگے گی، وہاں لوگ صف بستہ ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، ظاہری اجتماع ہوگا مگر باطنی افتراق رہے گا، دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ 15 ماہ رمضان کو سورج کہن ہوگا۔ صغرا نے صفحے ختم کیا، پھر کتاب بند کی اور لالٹین کی لو دھیمی کر کے بولی، ہاں قریب قیامت ہے۔ بلے نے بستر پر اپنی پیٹھ اوپر کر کے بدن کو ایک ساتھ زاویہ دے کر اکڑایا، پھر جمائی لی۔ اب پانی میں مت بھیگیے گا، لیٹ کر سو جائیے۔ بلّا بستر پر پائیدی رضائی کے خول سے گھس گیا۔ صغرا چھوٹے سے کٹولے پر بدن سکڑ کر اور کڑک مڑک مار کر لیٹ تو گئی مگر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیر تک پڑوس کے مکان والے کی لڑکی کو دیدہ دیری پر اشعاش کرتی رہی۔ وہ دن پہاڑ ماں باپ کی موجودگی میں اپنے یار کو بلا کر چما چاٹی کرتی ہے۔ چھنال اور اماں ابا ہیں کہ ٹکر ٹکر دیدم دم نہ کشیدم۔ صغرا کو یکایک اپنی جوانی کے وہ دن یاد آ گئے جب وہ ملک میں بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کو پھانسی دیے جانے کا ماتم منایا جا رہا تھا۔ انہی دنوں جب صغرا نے اجمل سرائے کے پیچھے رہنے والے پتنگ ساز رئیس مرزا کی لڑکی کے بارے میں یہ سنا کہ چنی لال کنواں فروش کا لڑکا رات کے اندھیرے میں اپنے چھت سے چوبی ہوئی مرزا کی چھت پر پھان کر آ جایا کرتا ہے، تو صغرا کو یقین ہو گیا کہ کچھ ہی دنوں میں کوئی گل کھلنے والا ہے۔ صغرا کو اپنی ماں کی بیان کے مطابق یہ علم تو تھا ہی کہ رئیس مرزا کا خاندان آصف الدولہ کے بیٹے نواب وزیر آصف الدولہ کی سلسلہ نسب سے تھا۔ مرزا نے اس وقت پھر اپنے شرارت اور خاندانی عظمت کو نیچا ہونے دیا جب وہ مانجھے کے ڈور سوت کر اپنی ہتھیلیاں لہو لہان کر کے چنی ہوئی آستینوں والے براق اور بے دماغ انکرکھے میں پوری جامہ زیبی کے ساتھ بازار سے نکلتے تھے اور کسی ایک فاقہ زدہ کو نان بائی کی دکان پر کھانا کھلاتے تھے۔ ایک رات انہی دنوں صغرا کے دروازے پر کہاروں نے آواز لگائی، پتہ لگا رئیس مرزا کے گھر سے ڈولی بھیجی گئی ہے۔ صغرا کے گھر پر جانے کتنے زیور حال شریفوں کے گھروں سے چپکے ڈولیاں بھیجی جاتی تھیں، اور جب ان شریفوں کی مصیبت دور ہو جایا کرتی تو وہی شریف زادگان صغرا کو نیچ پیشہ سمجھ کر حقارت کی نظروں سے بھی دیکھتے تھے۔ ایک بار تو صغرا کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سل پر رکھ کر پٹے سے کچل ڈالنا چاہا تھا کہ راتوں میں اس کی خفیہ طلبی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ ایک بات سمجھ نہیں پائی تھی کہ جو لوگ اس کو اپنے برابر بیٹھنے کی جسارت پر تیوریاں چڑھا کر دیکھتے ہیں، انہی کی غلاظتوں کو زمانے سے چھپانے کا کام میں آخر کیوں لگی رہتی۔ قہار تھے کہ دروازے سے ٹلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخر کو صغرا بوجھل دل سے ڈولی میں بیٹھ گئی۔ رئیس مرزا کے دروازے پر جلتی لالٹین سے دور اندھیر میں ڈولی روکی گئی۔ اندھیرے میں ہی صغرا اتارے گئی اور تیزی سے دروازے سے پلک جھپکتے میں اندر کر دی گئی۔ صغرا نے وہاں پہلے
عشاء کی نماز پڑھی، پھر خدا سے دعا مانگی کہ گھر کی عورتوں کی شبہات غلط نکلی۔ لڑکی نے دروازے سے کھانا پینا بند کر رکھا تھا۔ گورے چٹے اور روشن ماتھے پر نقاہت کا پسینہ چمک رہا تھا، ہونٹوں پر بیڑیاں جمی ہوئی تھی۔ روتے روتے آنکھوں کے پوٹے سوج گئے تھے۔ سغرا نے گرم پانی، تولیہ، صابن اور منگا کر اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ جب ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد وہ باہر آئی تو لڑکی کے ماں سے انہوں نے صاف بتایا کہ جب دیر ہو گئی ہے، چھیڑ چھاڑ کرنے میں جان کا خطرہ ہے۔ الٹے پیروں ڈولی سے واپس گھر آ کر سغرا نے رات گزاری اور فجر کی نماز ادا کر کے چوکی پر سے اٹھی پھر نہیں تھی کہ کریم بہشتی کے چھوکرے نے آنگن میں مشق کے ساتھ گھستے ہی آواز لگائی کہ آدھی رات گئی۔ رئیس مرزا نے اپنے آنگن کے قدیم باولی میں اپنی بیٹی کی ڈھکیل کر خود بھی چھلانگ لگا دیا۔ بوڑھی سغرا نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے پیروں کی طرف ٹٹولا، مگر اس کا بلّا اب وہاں نہیں تھا۔ پیٹھ کے پیچھے دبکا آ پڑا تھا۔ انہوں نے کروٹ لی، بلے کے سر کو انگلیوں سے سہلانا شروع کر دیا۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، سنتے ہیں آپ؟ بلے نے جواب میں آنکھیں بھی نہ کھولیں، لیکن اس نے سغرا کو ایک سرد آہ لیتے سے سن لیا۔ ہائے، کیسے پر لگ جاتے ہیں دنوں کے! 80 برس تو مجھے ہی ہو گئے ایک امام غائب کے انتظار میں زندگی بسر کرتے ہوئے۔ یاد ہے آپ نے پالم پور کے مجتہد کو ایک برس گھر کی سالانہ مجلس پڑھنے کے لیے بلایا تھا۔ ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ جو لوگ جو اپنے امام کو زمانے پر منتظر کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کو ایک بڑی تبدیلی کے لیے آمادہ کریں۔ اپنا خود امتحان لیں، اپنی سوچ کو حق کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں۔ بولیے، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بلے کی سغرا نے ایک بات سے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ بلے نے اپنا پورا بدن ایک بار تان دیا، منہ کھول کر جمائی لی اور ادھر کھلی آنکھوں سے سغرا کو دیکھا۔ آپ تو گواہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کے گھر سے کیوں نکلی تھی؟ سغرا نے کچھ ایسے اعتماد سے سوال کیا جیسے بلّا نہیں، اس کا شوہر وسیع کاظم اس کے ساتھ بیٹھا ہو۔ سغرا کو بہو کی کچھ گھر کے امام باڑے کی وہ رات یاد آ گئی جب ان کی بہو نے شام کو گھر کے ایک کمرے میں سجائے گئے امام باڑے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ موم بتیاں جلا کر، اگربتیاں سلگا کر اور ہاتھ پھیلا کر یہ دعا مانگتی، یا مولا، آپ گھروں گھروں اپنے معجزے دکھا رہے ہیں، بس ایک بار میرے امام باڑے میں بھی معجزہ دکھا دیجیے۔ سغرا کو اپنی بہو کی یہ مراد کچھ عجیب سی لگی۔ اس زمانے میں آئے دن گھروں کے غزا خانوں میں مولا کے معجزے ہو رہے تھے۔ کبھی خیر آتی کہ جعفری وکیل کے غزا خانے میں امام حسین کے علم سے خون کی دھاریں بہی۔ کبھی عورتیں خبر لائیں کہ بینک مینیجر نقوی صاحب کے امام باڑے میں آقا مولا کے علم سے سنہری شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ سغرا یہ خبریں سنتی عورتوں کو چوک و در چوک ایسے امام باڑوں میں دھکا مکی کر کے گھستے ہوئے دیکھتی، سانس رو کے کچھ بھی کہنے کو بھی ہمت نہ کرتی۔ روزوں کے باروں میں سے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔
لیکن جس دن مہندی کا جلوس تھا اس شام انہوں نے اپنی بہو کو شہید کربلا حضرت قاسم کے تابوت پر استادہ علم کو مہدی سے بستے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بعد میں سینہ پیٹ کر پکارتے بھی سنا، ہائے علم پر مہدی کہاں سے آئے۔ پلک جھپکتے میں مشہور ہو گیا کہ وسیع کاظم کے گھر پر مولا کا معجزہ ہوا ہے۔ صغرا کسی سے کہتی اور کیسے کہتی کہ کبھی نماز روزے بھی نہ کرنے والی عورت اور ہر دم اپنے لباس میں، اپنا کھانے، اپنے جسم میں اپنے پسند کی خواہش کو کسی بھی طرح پورا کرتے رہنے کے جتن میں لگی رہنے والی اس کی بہو کتنی بڑی جھوٹی، فریبی اور مکار ہے۔ بہت برس پہلے ان کا بیٹا 12 یا 14 برس کا رہا ہوگا۔ ملک میں تقسیم کے بعد فساد پھوٹ پڑے تھے۔ سر پر عمامہ باندھے و کالی عبا پہنے بڑے بڑے مجتہدوں کے خاندان ریلوے پلیٹ فارم پر پڑے پاکستان جانے والی گاڑیوں کا انتظار کرتے تھے۔ صغرا نے ایک مولانا کو اسٹیشن سے لے جانے اور انہیں گاڑی میں بیٹھانے کی خدمت انجام دینے کے لیے اپنے بیٹے وسیع کاظم کا بھیجا تھا۔ مولانا کو پلیٹ فارم پر جب بھوک لگی اور کھانے کا سامان فروخت کرنے والا ایک بھی مسلمان وہاں نظر نہ آیا تو مولانا نے رضی کاظم کو اسٹیشن کے باہر بھیج کر مسلمان حلوائی سے جلیبیاں منگوائی۔ رضی کاظم باہر نکل کر بہت بھاگے دوڑے، مگر انہیں آس پاس کسی مسلمان کے حلوائی کی دکان نظر نہ آئی۔ آخرکار انہوں نے حلوائیوں سے جلیبی خریدی اور مولانا سے جھوٹ بولا کہ مسلمان حلوائی کی دکان سے لایا ہے۔ مولانا نے جلیبی کا ناشتہ کیا اور 2-4 جلیبیاں پڑایا میں راستے کے لیے رکھ لی اور رضی کاظم کا ایک پوچھنے پر کہ وہ کون سی کتاب لگاتار بڑے شوق سے پڑھے جا رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ تاریخ کی کتاب ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پردادا اودھ کے بادشاہ امجد شاہ نے سلطان علماء مجتہد العصر کا خطاب پیش کیا تھا۔ سلطان علماء نے برطانوی کے اقتدار کے اثر میں آنے والے شعبوں کو چھوڑ کر باقی تمام شعبوں کو اسلامی قوانین کے مطابق ہی چلایا تھا۔ رضی کاظم نے مولانا کو ٹرین میں بٹھا کر اور گھر آ کر اپنی ماں صغرا کو بتایا کہ میں ہندو حلوائی کے جلیبی کو مسلمان حلوائی کی جلیبی بتا کر نہ کھلا دیتا تو مولانا بھوکے بغیر ناشتے کے سفر کرتے۔ کبھی برس بعد صغرا کو خبر ملی کہ پاکستان میں مسلمانوں نے شیعہ سنی جھگڑے میں انہیں ذبح کر دیا، لیکن انہیں کھانا پہلے کھلا کر خالی پیٹ کسی کی جان لینے کے گناہ سے خود کو صاف بچا لیا۔ صغرا پر قیامت اس روز گزری جب اس کے بہو نے صغرا کی بیماری کے دنوں میں کئی بار اس کی پیشاب کے بستر کو دھونے کے بعد ان کے بیٹے سے 4 جھوٹ کی لڑائی لڑی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے صاف اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہارے والد کے خدمت کی ایک پل کو بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ رضی کاظم کی بیوی مہینے میں 2 بار ہوٹلوں میں کٹی پارٹیوں میں جایا کرتی تھی۔ وہ گھر سے باہر کبھی میاں کے ساتھ تو کبھی اکیلے کھانا کھاتی تھی، اور گھر پر کھانا پکانے والا کے گانا کرنے پر 2 منٹ میں تیار ہو جانے والی پیکٹ کی بند کاغذوں کو ابال کر کھانے کی رسم پورا کر لیا کرتی۔ صغرا کو اس غذا کو دیکھ کر ہی کراہت آتی تھی۔ وہ ان کو بلے ہوئے کجوے سمجھ کر دیر تک ابالیاں لیتی رہتی۔ صغرا کو جب معلوم ہوا کہ وسیع کاظم کی بہو کی
بہو کی گرفت میں جکڑ گیا ہے۔ ان کی مسالے کی کمزوری کا علاج نہ تو حکیم کے پاس ہے اور نہ ڈاکٹروں کے پاس۔ اگر علاج ہے تو پھر اس کے پر روپے خرچ کرنے کے لیے بہو کے ڈر سے بیٹا آمادہ نظر نہیں آتا، اور ان کے گھر میں اکثر دیر رات تک سغرا بائیں بائیں کرتی، ویرانی میں اکیلے پڑی رہتی۔ تو انہوں نے نالے کے اوپر بنے ہوئے اس کچے مکان کو کوٹھری میں رہنا پسند کر لیا، جس میں پڑوسی کے گھوسی چارے پانی کے لیے اپنی بھینس باندھا کرتا تھا۔ وہ محرم کی 8 تاریخ تھی جب انہوں نے بیٹے کا گھر چھوڑ کر اسی مویشی خانے میں کوٹھری میں پناہ لی تھی۔ اس روز کی مردانی مجلس میں اس کے بیٹے رضی کاظم نے اپنے باپ کے طرح پالم پور کے مولانا کو بلایا تھا۔ سغرا چپکے چپکے ایک پوٹلی میں اپنی ضرورت کی چیزیں سمیٹ رہی تھی اور مردانے میں ممبر پر حدیث خوانی مجلس پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا: مومن، ایک روایت کے مطابق حضرت امام جعفری کا فرمانا ہے کہ جس وقت تم یہ دیکھو کہ دین خدا اپنے مفاہیم سے اس طرح خالی ہو گیا جس طرح برتن الٹ دیا گیا ہو، جس وقت تم یہ دیکھو کہ مرد پر اور عورتوں پر اتفاق کر رہی ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ رشتے ناطے ٹوٹ چکے ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ لوگوں کے سارے توجہ پٹ اور شرمگاہ پر مرکوز ہیں، ایسے زمانے میں اپنے آپ کی حفاظت کرو، خدا سے نجات طلب کرو کہ تمہیں مفاسد سے محفوظ رکھے۔ ابھی روایت کا بیان کرنے والا ذاکر ممبر سے اترا بھی نہیں پایا تھا کہ سغرا اپنے اولاد کا گھر چھوڑ کر ایک پوٹلی بغل میں دبا کر، برقعے اوڑھ کر، لکڑی ٹینکتی کلکتہ جوتیاں سٹاتی مویشی خانے کی ایک کوٹھری میں آ کر آباد ہو گئی تاکہ آئے دن کو فسادوں سے وہ دور رہ سکے۔ بیٹے کے گھر میں اگر کسی کے چھوٹے پھوٹنے کا انہیں غم تھا تو وہ ان کی پوتی سکینہ تھی۔ سکینہ کو رضی نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ تب کمپیوٹر کا چلن شروع ہی نہ ہوا پایا تھا کہ باپ نے سکینہ کو ایم کام کے ساتھ کمپیوٹر کا انٹرنس کورس بھی کروا دیا تھا۔ سغرا نے خاص طور پر بچپن میں سکینہ کو دینی تعلیم دلوائی تھی۔ زنانی مجلسوں میں سکینہ بڑے اعتماد سے حدیث خوانی کرنے لگی تھی۔ نئی خوانی قبول صورت، کندنی رنگ بھرا پرکشش سینہ قد بھی نکلا ہوا، شمالی ہند کے کسی ہندو لڑکے نے جو انجینئرنگ کی تعلیم کی غرض سے مقیم تھا اس پر ڈورے ڈالے۔ گھر میں خبر پہنچی، باپ ماں نے سختیاں کی۔ پہلے تو سکینہ نے انہیں سمجھایا کہ بہت کوشش کی کے بعد بھی اپنے لیے وہ کوئی معقول روزگار والا باصلاحیت مسلمان لڑکا نہیں تلاش کر پائے ہیں۔ وہ اس لڑکے کی دوستی کو ذریعہ بنا کر باہر جانا چاہتی ہے جہاں اسے امید ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے گی، مگر اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا گیا۔ اب کبھی کبھی سکینہ 2-3 دن کچھ کھائے پیے بغیر گھر کے کسی بھی کمرے کے ایک کونے میں کھڑی رہتی، دماغ علاج کرنے والا ڈاکٹر کے سوالوں کے جواب میں اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھوک پیاس نہ لگنے اور بیٹھنے یا لیٹنے کو جی نہیں چاہنے کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ وہ پاگل ہے۔ ایک دن سغرا کو سکینہ کی بہت یاد آئی۔ وہ دل پر جبر کر کے بیٹے کے گھر گئی، مگر جب انہیں بہو نے جدھر وہ باتیں ادھر ان کی پیچھے لگ کر ان کی طرف
نگرانی کرنا شروع کر دی۔ جیسے وہ گھر سے کچھ اٹھانے کے جائے تو اس کے بعد سغرا نے اس گھر میں قدم رکھنا بند کر دیا، اور رقم جو کچھ کبھی کبھی ان کا بیٹا انہیں بیوی سے پوچھا چھپا کر دے دیا کرتا، اسے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ وہ آوارہ سایہ بدحیت سا کالا بھبک بھجنگ بلّا، جس کے گلے میں اب موتیوں کا پٹا پڑا رہتا ہے، سغرا کو اس مویشی خانے میں آنے کے بعد ملا تھا۔ کبھی کبھی بلیاں اس کی تلاش کرتی ہوئی دیوار پر خوب لڑتیں، خدا جانے کن آوارہ بلوں نے اس کی چیر پھاڑ کر خانم خون کر ڈالا تھا۔ وہ دیوار پر بیٹھا روتا اور اپنے زخم میں چاٹتا رہا۔ اس کی آواز بار بار کوٹری میں لیٹی ہوئی سغرا کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی کہ ایک بار انہیں ایسا لگا کہ اس کے مرحوم شوہر وسیع کاظم شیعہ سنی کی لڑائی میں اپنے بازوؤں پر لاٹھیوں کے بند جوڑوں کو درد سے جس طرح کراہتا کرتے تھے، یہ بلّا ویسے ہی کرا رہا ہے۔ بلے نے انہیں گھورتے ہوئے پھر ویسے ہی کراہنے کی آواز نکالی۔ سغرا دل پر ہاتھ رکھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلے کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد زخمی بلّا دیوار سے نیچے اترا اور دم اوپر اٹھا کر پیروں کے کنووں پر اپنا بدن رکھتے ہوئے رگڑنے لگا۔ یہاں اب آپ کی وہ عمر نہیں ہے کہ بازو بلوں کے چکر میں آپ آوارہ بلوں سے اپنا بدن نچوائیں۔ انہیں یاد آ گیا تھا کہ وسیع کاظم نے انہیں کون سی کہانی بتایا کہ چاقوؤں کے وہ زخم دکھائے تھے جو انہوں نے شبنم سے عشق بازی کے چکر میں نوچندی کے میلے میں کھائی تھی۔ سغرا نے ناراضگی کی حالت میں تام چینی کی ٹوپی پلیٹ میں ذرا سا دودھ ڈالا اور بلے کے آگے رکھ دیا، مگر بلے نے اس کو سونگھ کر اس کو چھوڑ دیا اور اپنے زخموں کی تکلیف سے کانپ رہا تھا۔ صبح جب سغرا بیدار ہوئی تو پلیٹ سے دودھ غائب تھا۔ بستر سے بلّا سغرا شوہر وسیع کاظم کے اکثر امام مہدی کے حالات زندگی پر مبنی کتاب سے فعال دیکھا کرتی تھی کہ یہ نصیحت لینے کا کام نہیں۔ سغرا کو بھی انہوں نے اس قائل کر دیا تھا کہ ایک دن حیرت کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے بلے نے پلیٹ الٹ پلٹ کر ایک صفحہ کھول دیا اور بار بار اس صفحے کو سونگھ کر سغرا کو دیکھ کر میاؤں میاؤں کرنے لگا۔ سغرا نے پڑھا تو اس صفحے پر لکھا تھا: علامہ مولانا باقر مجلسی نے بخار النوار میں اہل نجف کی ایک جماعت کے بیان کیے ہوئے واقعہ کا ذکر یوں کیا ہے کہ کاشان کا رہنے والا ایک شخص حج بیت اللہ کے خیال سے نجف آیا اور ایسا بیمار ہوا کہ پاؤں خشک ہو گئے اور حج کو نہ جا سکا۔ ایک دن کاشان کا وہ شہر دوسروں کی مدد سے نجف سے باہر اس مقام پر پہنچا گیا جو امام حجت مہدی کہلاتا ہے۔ بیمار نے وہاں کا واقعہ بتایا کہ ناگاہ ایک خوش راہ جوان تشریف لائے، مجھے سلام کیا اور حجرے کے اندر چلے گئے۔ وہاں نماز پڑھ کر وہ میرے پاس آئے اور میرا حال دریافت کیا۔ میں نے کہا کہ سخت بلا میں مبتلا ہوں، نہ تو بیماری رفع ہوتی کہ تندرست ہو جاؤں اور نہ موت آتی ہے کہ تندرست ہو جاؤں اور موت آتی ہے کہ راحت مل جائے۔ انہوں نے کہا غم نہ کرو، خداوند عالم دونوں چیزیں عطا فرمائے گا۔ وہ تو چلے گئے۔ اسی اثنا میں ایک کپڑا دھو کر پیڑ پر پھیلایا تھا اور زمین پر گر گیا۔ میں نے جا کر اسے اٹھایا، دھویا اور پھر پھیلا دیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کہاں تو میں ایک قدم بھی چل نہ سکتا تھا، وہ کہاں میں نے چل پھر کر اتنے کام کر ڈالے۔ یہ واقعہ میں نے اپنے رفیق کو جب بتایا تو
افسوس کر رہا تھا کہ امام آخر کی زیارت اسے نصیب نہ ہو۔ صغرا اسی مضمون کو بڑے غور سے دوبارہ پڑھا۔ اب بلا جیسے پرسکون ہو گیا تھا، وہ بستر کے پائے دبا کر بیٹھا ہوا تھا۔ صغرا پڑھ کر نماز کی ادا کی اور زیارت پڑھ کر سجدے میں گر گئی، ہچکیوں سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ وہ حضرت فرمایا لیجیے، بستر پر پیشاب کی اب قدر و قیمت بڑھ گئی ہے کہ کوئی اس کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مولا مشکل کشا کا واسطہ مجھے اس مرض سے نجات دلائیے۔ اس نماز دعا کے بعد صغرا کا گھر گھر پیشاب جانا اور پیشاب کی بوندوں کا بستر اور کپڑوں کا ناپاک کرنا تقریباً بند ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد صغرا گھنٹوں اس بلے کو لٹکتی کی باندھے دیکھتی رہتی۔ انہوں نے چھوٹے موتیوں کے کپڑے باندھ رکھے تھے۔ اب صغرا گھر گھر جا کر صدقہ خیرات کی رقموں حاصل کرنے کی سخت نہ رہ گئی تھی۔ اس دن صغرا پر پہلا دن کا دورہ پڑا تھا، جب شہر میں یکایک پھوٹ پڑنے والی فساد کے موقع پر اس کی بہو دروازے گھر سے غائب ہو رہی تھی۔ دو روز گھر سے غائب رہی تھی۔ تیسرے روز شہر کے باہر کے علاقے میں ایک گولڈ اسٹوریج کی عمارت کے پاس اس کی کئی پٹی لاش ملی تھی۔ اب صغرا کو ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ ان کے کپڑوں پر پیشاب کی بوندیں جلدی جلدی ٹپک جاتی ہے اور وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اب نماز پڑھنا بند کر دیا تھا۔ اب بلا اپنے گلے سے موتیوں کا پٹا نوچ کر گھسوٹ کر پھینک چکا تھا۔ بلیوں کی لڑائی میں جلدی جلدی زخمی ہو چکا تھا۔ بلے نے اب بھی پیچھے پیچھے چلنا بند کر دیا تھا، مویشی خانے کی جھت میں کھو گیا تھا۔ آئیے اب یہاں سے چلیں، خدا جانے اس ظہور کب ہوگا۔ میں اسی نے صغرا کو اب یقین ہو چکا تھا کہ انتظار کی اس منزل سے انہیں محروم ہونا ہے۔ منتظر کو شہادت کی اعلیٰ درجے تک پہنچانا ہے۔ ایک بار وسیع کاظم نے ان سے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں شک ہوئے کہ میں تمہارے لیے مخلص نہیں رہ گیا تو مجھے کسی بورے کے اندر بند کر کے بورے کو فروش پر پٹک پٹک کر مجھے ختم کر دینا، کیونکہ میں بڑا سخت جان ہوں، آسانی سے نہیں مروں گا۔ ایک دن صغرا ایک پرانی بورے میں منہ کھول کر بلی کو اس کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا، پھر ستلی سے بوری کا منہ اچھی طرح باندھ دیتی ہے۔ بوری کو باندھنے کے بعد وہ بوری کو اٹھا کر بھینسوں کی چار کھلانے کے لیے بناتے ہوئے بلے تھالیوں کے پاس خود کو گھسیٹتی لے جاتی ہے اور اونچے پکے چبوترے پر ان تھانوں کی کار پر پوری طرح پیٹنا شروع کر دیتی ہے جیسے دھوبی کپڑا پیٹتا ہے۔ بوری کے اندر بلا ہر ضرب پر تڑپتا ہے، گھراتا ہے، مگر صغرا بوری پٹکتی جاتی ہے، اس بازوؤں میں غیر معمولی طاقت پڑ جاتی ہے اور بڑی سفید آنکھوں میں سرخ پھیل جاتی ہے۔ ہم دونوں کی قسمت میں آسان موت نہیں ہے۔ تم مر جاؤ، پھر میں اپنی کلائیوں کی نسیں کاٹ کر لیٹ جاؤں گی اور قطرہ قطرہ کر کے مار دوں گی۔ صغرا سستانے کے بعد پھر پکی کار پر بوری کو دھندنا شروع کر دیتی ہے۔ آخر کو بوری کے اندر اچھل کر کود کر بند ہو جاتی ہے۔ صغرا کو نہیں معلوم تھا کہ سب کچھ ان کا چاہا جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جب دنیا بلد بنا کر اس کو اپنی کلائی پر چلانے کی ہوتی ہے، اس کے سینے میں تیز دھار اٹھاتی ہے۔ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بستر پہ ہی گر پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے منہ سے جھاگ پھوٹتا ہے اور وہ نیلی
ہے، اسی وقت پل بند ہو جاتا ہے، بند ہو جاتی ہے۔